ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ آج ہم سیکنڈ ٹاپک پہ ڈسکشن کریں گے، بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک، بہت ہی ریلیونٹ ٹاپک از رول آف سر سید احمد خان ان مسلم نیشنلزم، کہ مسلم نیشنلزم میں سر سید احمد خان نے کیا رول پلے کیا اور کون سے ایسے عوامل یا فیکٹرز تھے جنہوں نے سر سید احمد خان کی پرسنالٹی کو دوسرے جو اس وقت بر صغیر کے اندر یا ان سے کچھ دیر پہلے کے جو لیڈران تھے، جس میں شاہ ولی اللہ، سید احمد شہید بریلوی، اس طرح کی جو دوسرے لوگ تھے، یا مجدد الافسانی جیسے جو عظیم اور مایہ ناز جو ریلیجیس اسکالرز تھے، ان کی ٹیچنگز میں اور سر سید احمد خان کی ٹیچنگز میں ایسا کون سا ایلیمنٹ تھا، ایسا کون سا فیکٹر تھا جس نے ان کو کمپیریٹیولی زیادہ پرومیننس دی۔ ٹھیک ہے، تو سوال بڑا سمپل سا ہے کہ سر سید احمد خان نے مسلم نیشنلزم کی جو اس کو ارائز کرنے میں کون سا رول پلے کیا۔ سب سے پہلے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو بتا دوں کہ نیشنلزم کا مطلب ہے سیلف ڈٹرمنیشن، سیلف رول، کہ آپ اپنے خطے میں رہتے ہوئے آپ کے اوپر کوئی بندہ باہر سے آ کے، کوئی ملک باہر سے آ کے وہ آپ کے اوپر رول کرنا سٹارٹ کر دے تو آپ اس کی کالونی بن جاتے ہیں۔ اب پاکستان یا اس وقت کا جو بر صغیر تھا، انہوں نے اس کلونیلزم سے نجات حاصل کرنی تھی، ٹھیک ہے، جو کہ برطانیہ کی شکل میں ان کے اوپر مسلط ہوا تھا۔ اب اس کو اوائڈ کرنے کے لیے یا اس سے بچنے کے لیے ایک اسٹرگل سٹارٹ ہوتی ہے، اینڈ سر سید احمد خان از کنسیڈرڈ ٹو بی the first intellectual pioneer of the Muslim nationalism in South Asia۔ تین سوال آپ کے سامنے رکھوں گا اور ان سوالات کے جواب آپ کو الٹیمیٹلی میں دوں گا، اور جو کہ تینوں مل کے پاکستان یا مسلمانوں کا نیشنلزم ہے اس کو بلڈ اپ کریں گے۔ سب سے پہلا سوال اس میں یہ ہے کہ کین مسلمز یونائٹ آن ریلیجن، کہ کیا دین وہ واحد ایسا فیکٹر تھا جس کی بیس پہ مسلمانوں کو یونائٹ کیا جا سکتا تھا؟ if it was about defining the religion یا definition of the religion، تو وہاں پہ ریلیجیس جو لوگ تھے وہ بڑے ہارڈ لائنرز تھے، ٹھیک ہے۔ اب وہ شاہ ولی اللہ، مجدد الافسانی یا سید احمد شہید بریلوی، ان کی جو ٹیچنگز تھی وہ پیورلی وہ فرائض کی سینس میں، یا وہ بہت آپ کہہ لیں کہ ہارڈ لائنر ٹیچنگز تھیں، ٹھیک ہے، پیورلی ریلیجیس ٹیچنگز تھیں۔ اس میں دنیا کے حوالے سے جو منڈین پرسپیکٹیو آف دی ورلڈ ہے اس کا ذکر بہت کم تھا۔ جو پہلا ڈفرنس آتا ہے سر سید میں اور ان میں، وہ یہ تھا کہ سر سید ٹرائیڈ ہز لیول بیسٹ ٹو کنونس دا پیپل فار سیکنگ آف سم کائنڈ آف ریلیجیس، سم کائنڈ آف سائنٹیفک، فلسافیکل اینڈ کریٹیکل نالج، ٹھیک ہے، یا لنگول نالج، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو یہ لوگ تھے، جو ریلیجیس پریچرز تھے، یہ صرف اور صرف دین کی بات کرتے تھے۔ دوسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جو سٹانس سر سید احمد خان نے لیا کہ مسلم نیشنلزم ڈز ناٹ ایگزسٹ ٹل دا اینڈ آف مسلم رول ان سب کانٹیننٹ، کہ جب تک بر صغیر کے اندر مسلمانوں کا رول چل رہا تھا، ٹھیک ہے، اس وقت تک تو نیشنلزم ہے ہی نہیں تھا، اس وقت تک تو نیشنل سینٹیمنٹس نہیں تھے، ٹھیک ہے، نیشنلسٹک سینٹیمنٹس نہیں تھے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نیشنلزم کا مطلب ہے سیلف رول، اور جب وہ پہلے ہی اقتدار میں تھے، بے شک وہ ایک میجورٹی کے اوپر رول کر رہے تھے، اس وقت تک ان کا سٹانس نہیں بنتا تھا۔ تو سر سید احمد خان ٹیکنیکلی بیکیم دا فرسٹ پرسن جس نے انٹلیکچولی مسلمانوں کو نیشنلزم کی طرف مائل کیا۔ تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں، اس میں پہلی ہیڈنگ بیک گراؤنڈ کی لکھی ہے کہ سب کانٹیننٹ کے جو بر صغیر کا علاقہ تھا نا، اس کو جو برطانوی لوگ تھے وہ ایک ریشیل ہول کے سینس میں لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ 5 سے 6 پوائنٹس ہیں اور آئی ول بی ویری ریلیونٹ ٹو دیز پوائنٹس۔ پہلا پوائنٹ کہ بر صغیر کا جو علاقہ تھا اس کو برطانوی لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ایک ریشیل ہول ہے، یہ سارے لوگ ایک طرح کے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب انہوں نے یہاں پہ سرکمسٹانسز دیکھے، انہوں نے حالات دیکھے، تو دے کنکلوڈڈ فیکٹ، دے کنکلوڈڈ یو کین سے سم کائنڈ آف پاسٹولیٹ کہ
یہاں پہ ایک نہیں دو قومیں ہیں, ان کو ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے. اینڈ دے اسٹارٹیڈ دا پالیسی آف ڈیوائڈ اینڈ رول, انہوں نے ڈیوائیڈ کرنا اسٹارٹ کیا اور رول کرنا اسٹارٹ کر دیا. یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا. سر سید احمد خان پہلا جو ہے نا وہ انٹلیکچوئل پائنیئر تھا, ٹھیک ہے. اس کی 3 وجوہات تھیں. پہلی وجہ یہ تھی کہ ہی بلانگ ٹو اے نوبل فیملی. دوسری یہ تھی کہ اس کی رائٹنگز بڑی پرولیفک تھیں. آپ جب ان کی تعلیمی خدمات پڑھتے ہیں یا اس کا جو ایکٹیویزم ہے, ایجوکیشنل ایکٹیویزم, وہ آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھنے میں, دیکھنے میں, سننے میں ملتا ہے کہ انہوں نے ڈفرنٹ قسم کی رائٹنگز کی. کہیں پہ وہ رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھ رہے ہیں جس میں وہ بتاتے ہیں کہ what were the reasons of mutiny, ٹھیک ہے, کہ جو مسلمانوں نے بغاوت کی اس میں صرف مسلمان انوالو نہیں تھے, اس میں ہندو بھی انوالو تھے اور اس میں کچھ نیگلیجنس جو ہے وہ برٹشرز کے اینڈ پہ بھی ہوئی. سو اٹ واز ناٹ جسٹ the Muslims who were to be blamed, ٹھیک ہے. مسلمانوں کے علاوہ اور بھی وہاں پہ ریسز تھی جن کو بلیم کیا جا سکتا تھا. دوسرا, انہوں نے لائل محمدنز آف انڈیا, MAO کالج, علی گڑھ تحریک, یا اس کے علاوہ مراد پور میں اسکول, سائنٹیفک سوسائٹیز, ٹھیک ہے, ایک لمبی فہرست ہے ان کی کتابوں کی, ٹھیک ہے. احکام تام کے حوالے سے, تابعین الکلام کے حوالے سے ایک کتابوں کی لمبی فہرست ہے جو ان کی ایجوکیشنل سروسز میں آتی ہے. اب ان ساری سروسز کا الٹیمیٹلی مقصد مسلمانوں کو اویئر کرنا تھا that you are here not just to be ruled, ٹھیک ہے, کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ حکمرانی کوئی اور کر رہا ہے. you need to be awoken up, ٹھیک ہے, آپ کو جو ہے وہ اٹھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد یہ 3 وجوہات تھی جن کی بیس پہ سر سید احمد خان کو پہلا انٹلیکچوئل پائنیئر کہا گیا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس کے کچھ اور ریزنز بھی ہیں جو میں فردر چل کے آپ کو بتاؤں گا. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ سر سید واز دی فرسٹ پرسن جس نے نیشنلزم کو آئیڈیالوجیکل ڈکٹرائن میں کنورٹ کیا تھا. آئیڈیالوجیکل ڈکٹرائن یعنی کہ سر سید احمد خان نے اس کو ایک آئیڈیالوجی کی شکل دی. آپ نے سنا ہوگا کہ ہی واز دا پائنیئر آف 2 نیشن تھیوری. تو بیسیکلی پائنیئر ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہی واز دی فرسٹ پرسن جس نے مسلمانوں کو ریئلائز کروایا کہ ابھی آپ لوگوں کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے, ابھی آپ لوگوں کو اپنے آپ کو پولیٹیکلی میچور کرنے کی ضرورت ہے. یو آر ناٹ ریڈی ٹو پارٹیسپیٹ ان پالیٹکس. انہوں نے مسلمانوں کو ایک وے فارورڈ دیا, ایک بلیو پرنٹ دیا کہ دس از دا پیسج ٹو موو آن, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بسائڈز ہم شاہ ولی اللہ مجدد الافسانی, سید احمد شہید, ٹھیک ہے, اور بھی بڑے زیادہ اسکالرز ایگزسٹ کرتے تھے. بٹ پوائنٹ از کہ وہ ہارڈ لائنر تھے اور ان کے مقابلے میں جو سر سید احمد خان تھا, ہی واز اے بٹ ریشنل, ہی واز اے بٹ فلسافیکل, ہی واز اے بٹ سائنٹیفک ان نیچر, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں چونکہ آپ ہارڈ کور ہوتے ہیں, ہارڈ لائنر ہوتے ہیں, تو وہ ویسٹ کے کلچر میں آپ کو جو ہے نا وہ ایکسٹریمسٹ ٹینڈنسیز کے ساتھ ریلیٹ کر دیا جاتا ہے. نو ڈاؤٹ کہ سر سید احمد خان کا جو کاسٹیوم یا اس کی جو اپیرنس تھی دیٹ واز ویری سملر ٹو اے ہارڈ لائنر مسلم, یا وہ اسی طرح کی تھی جیسے کہ دوسرے ریلیجیس اسکالرز تھے, لیکن ان کی تھاٹ جو تھی دیٹ واز ٹوٹلی ڈفرنٹ. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب سر سید احمد خان نے فلسفی کی, لا کی, یا اس کے علاوہ سائنس کی بات کی, تو ہی واز گیون دا ٹائٹل آف دی سیٹن, یا اس کو اپوسٹیٹ کہا گیا, اس کو ڈفرنٹ ٹائٹلز دیے گئے کہ یہ اسلام کے اگینسٹ ہے. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم ہی واز دی پرسن جس نے انگریز کو بہت جو ہے کرخت قسم کا جواب دیا خطبات احمدیہ کی شکل میں. جب انہوں نے لائف آف محمد کے نام سے کتاب لکھی برٹشرز نے, تو اس میں انہوں نے بہت بلو دی بیلٹ باتیں کی, اور اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے سر سید احمد خان کیم ٹو دا فور, ٹھیک ہے. انہوں نے بتایا کہ خطبات احمدیہ میں کہ ہاؤ ٹاورنگ دا فگر آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز, ٹھیک ہے. تو وہ چیز پروو کرتی ہے کہ he is not only he was not at any point the puppet of the British, you can say. He was a pure Muslim, he was a sole contributor to the process of Pakistan separation, یا separation of you can say یا partition of subcontinent, ٹھیک ہے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ برٹشرز نے اسلام کو پرسیو کیسے کیا ہوا تھا, جو سر سید نے پرسیپشن چینج کیا, کیونکہ وہ پرسیپشن چینج کرتے تو وہ سیلف رول کی طرف جاتے. تو پرسیپشن جو چینج کیا برٹشرز نے, جو ان کا برٹشرز کا پرسیپشن تھا وہ یہ تھا کہ اسلام ایک ریٹروگریسو ریلیجن ہے, یہ پروگریسو نہیں ہے, یہ ریٹروگریسو ہے, یعنی کہ یہ لوگوں کو پستی کی طرف لے کے جاتا ہے. دوسرا, دے لکڈ فرام دی کرسچین اینگل, وہ اسلام کو کرسچینٹی کے اینگل سے دیکھتے تھے کہ اچھا کرسچینٹی میں تو اس طرح, اسلام والے اس طرح کرتے ہیں, کرسچینٹی میں یہ
یہ چیز ہے پرومیننٹ, اس میں تو یہ چیز پرومیننٹ ہے. وہ اپنی کتاب کو معتبر سمجھتے تھے, یہ اپنی کتاب کو معتبر سمجھتے تھے. تو جب بھی وہ مسلمانوں کو دیکھتے تھے, they wanted the Muslim to see Islam with the prism of the Christianity. تو یہ جو ان کے بلیف یا کانسیپٹ تھے, ٹھیک ہے, وہ الٹیمیٹلی سر سید احمد خان نے ان کو تبدیل کیا. اور تبدیل کیسے کیا؟ جو احکام تام یا تابعین الکلام, یا اس کے علاوہ انہوں نے جو کرسچینٹی کی جو کتابیں تھیں, جو ان کی ہولی بکس تھیں, ان کو ٹرانسلیٹ کر کے ان کو بتایا, ان کو یا اس کا جو لب لباب تھا ان کے سامنے رکھا, ٹھیک ہے, کہ یہ دیکھیں آپ کی کتاب یہ کہتی ہے اور قرآن کی تفسیر یہ کہتی ہے, قرآن کی تفاسیر بھی لکھیں, جس سے پھر مسلمانوں کا ایک پازیٹیو امیج جو ہے وہ بلڈ ہونا سٹارٹ ہوتا ہے, اور دونوں کے درمیان کچھ جو آپ کہہ لیں کہ جو ڈفرینسز تھے وہ کم ہوتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ایک چھوٹا سا میں نے یہاں پہ ایک پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ وائی سر سید احمد خان کے کون سے ایسے ایلیمنٹس تھے یا کون سی ایسی یونیک فیچرز تھیں جو سر سید احمد خان کو جو ہے دوسروں سے یونیک بناتی ہیں. پہلا پوائنٹ کہ ہی واز پروگریسو ان نیچر, اور اس نے ثابت کیا کہ اسلام از دا موسٹ پروگریسو ریلیجن آف دی ورلڈ, ٹھیک ہے. دوسرا, اس نے اسلام کے اندر یا اسلام کے ساتھ ساتھ سائنٹیفک چیزیں تھیں ان کو بھی انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کی. پھر اس نے فلسفی کو انٹروڈیوس کروایا مسلمانوں کو کہ فلسفہ بھی کسی بلا کا نام ہے, فلسفہ بھی پڑھنا ضروری ہے. اس کے بعد پھر اس نے بتایا کہ مسلمز ہیو ریمینڈ ایز دا بگیسٹ امپائر آف دی ورلڈ, یہ دنیا کا سب سے بڑا امپائر رہ چکا ہے, انہوں نے دنیا کو بہت زیادہ نظام دیے ہیں. اس میں اس نے مسلمانوں کو بتایا کہ جو یورپینز کو بتایا کہ جو یورپین امپیریلزم تھا وہ بھی یورپین امپیریلزم, یا جب یورپ نے رائز کرنا سٹارٹ کیا ہے تو اس کے پیچھے جو بیسک ہوم ورک تھا وہ مسلمانوں کا تھا. سو مسلمز آر ناٹ جسٹ اے مائنورٹی, دے آر 100 ملین پیپل ان دا سب کانٹیننٹ, ٹھیک ہے. یہ کوئی چھوٹی سی مائنورٹی نہیں ہے, ان کی ایک ہسٹری ہے, ایک لیگیسی ہے, ٹھیک ہے. اینڈ دے نو دا آرٹ آف رولنگ دیم سیلف. پوائنٹ وہی ہے, نیشنلزم اسٹینڈس فار پرسنل رول یا سیلف رول یا سیلف ڈٹرمینیشن, اور یہ ساری چیزوں کو ریکگنائز کروانے کا مقصد یہ تھا کہ برِ صغیر کو, برطانوی لوگوں کو پتہ چلے کہ مسلمان خود کو رول کر سکتے ہیں. ہی گیو دا ایگزامپل آف مسلم امپائرز. اب مسلم امپائر کو آپ دیکھتے ہیں, اس میں آپ کو الخارزمی نظر آتا ہے, اس میں آپ کو جابر بن حیان نظر آتا ہے, اس میں آپ کو ابن الحشم نظر آتا ہے, اس کے علاوہ آپ کو جو ہے نا ابو القاسم زہراوی نظر آتا ہے. تو ایک پوری فہرست ہے, ٹھیک ہے, جن لوگوں نے جو مسلمان تھے اور انہوں نے دنیا کو یہ بتایا کہ ہاؤ ٹو ہیو سم کائنڈ آف کمانڈ اور ہیو سم کائنڈ آف انڈرسٹینڈنگ آف سائنس, ٹھیک ہے. تو سائنس کا آئیڈیا, کانسیپٹ دنیا کو دینے والے, یورپ کو دینے والے مسلمان تھے, ٹھیک ہے. دین what is the bad, what is the harm if they are going to demand their own rights, what is the harm in this if they are demanding their own nationalism or self rule, ٹھیک ہے. تو یہ سارا کچھ جنان سر سید احمد خان نے ان کو بتایا. اس کے بعد پوائنٹ از کہ یہ جو لوگ اس سے پہلے جو ریلیجیس اسکالرز تھے, شاہ ولی اللہ, احمد شاہ بریلوی یا دوسرے لوگ تھے, وہ ان کو کنونس کرنے میں ناکام کیوں ہوئے؟ اس کی ریزن میں نے آپ کو بتائی کہ دے ہیو سم کائنڈ آف اسٹانچ سٹینڈز, ٹھیک ہے. جیسے فرائضی تحریک ہوتی ہے, جیسے جہاد کی موومنٹ ہوتی ہے, یا ڈفرنٹ قسم کی ایسی انہوں نے موومنٹس لے کے آئے جو دنیا کو جو ہے نا وہ اگنور کرتی تھیں اور صرف آخرت کے لیے وہ چلا رہے تھے. سر سید gave an opinion that along with the world hereafter you have to be responsible for this mundane period of the world, کہ جو دنیا میں آپ ٹھہراؤ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ سے سوال کیا جائے گا, ٹھیک ہے. آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے دنیا میں کیا کام کیے, کیسے کیے. اس کے بعد پھر آپ سے جو ہے وہ دوسری چیزوں کی تحقیق بھی ہوگی, ٹھیک ہے. تو جو آخرت ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن دنیا لیس امپورٹنٹ نہیں ہے. یہ سر سید احمد خان نے ان کو آئیڈیا دیا. اس کے بعد دوسرا فرق جو دوسرے ریلیجیس اسکالرز میں اور سر سید احمد خان میں تھا کہ وہ ان میں سے کسی نے بھی سائنس کی, فلسفی کی, پیڈاگوگی ہوتا ہے آرٹ آف ٹیچنگ یا تدریس کے حوالے سے, یا ریلیجیس انالیسز کی وہ بات نہیں تھے کرتے. وہ دین کو فار دی سیک آف ریلیجن لیتے تھے, ریلیجن فار دی سیک آف ورچو لیتے تھے, ریلیجن فار دی سیک آف بیٹرمنٹ آف دین یا بیٹرمنٹ آف اسپرٹ لیتے تھے. اس کو وہ دنیاوی لحاظ سے یوز نہیں کرتے تھے. سو دس واز دی مین
conflict between the previous scholars and the highness of یا the big name of سر سید احمد خان. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ why he was the hero of nationalism. بڑا اہم سوال ہے کہ نیشنلزم سمپلی اسپیکنگ میں نے آپ کو بتایا سیلف رول کے حوالے سے ہے, ٹھیک ہے. اب برطانوی لوگوں نے جن چیزوں کو کنسٹرکٹ کیا تھا سر سید نے ان کو ڈی کنسٹرکٹ کیا. اور پھر تیسرا کہ جو لوگ پہلے سے وہاں پہ اپنی پریکٹسز کر رہے تھے مسلمانوں کو اجاگر کرنے کی, why they failed to a massive level, because ان کی جو سٹانسز تھے, جو سٹینڈ پوائنٹس تھے ان کے وہ بہت ہارڈ لائنر تھے, ٹھیک ہے. وہ سائنس کی بات نہیں تھے کرتے, فلسفی کی بات نہیں تھے کرتے, ریلیجن کو کریٹیکل اینگل سے نہیں دیکھتے تھے, ٹھیک ہے. سو پوائنٹ از کہ وائی ہی واز ہیرو آف نیشنلزم, ٹھیک ہے, اپوزڈ حاجی شریعت اللہ, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سید احمد خان بریلوی کو اس نے اپوز کیا, ٹھیک ہے. پھر اس نے پین اسلامزم کی فلسفی کو بلیو جو ہے نا وہ نگیٹ کیا. پین اسلامزم افغانی مولانا جمال الدین افغانی کی فلسفی تھی جس کو اقبال نے بھی تھوڑے وقت کے لیے انڈورس کیا, ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ دنیا ساری کے مسلمان ایک ہی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو مل جل کے اپنا کام کرنا چاہیے. سر سید واز آف دی ویو کہ if by living in the subcontinent you will start aspiring the Muslims یا مسلم ہیروز آف Ottoman Empire, ٹھیک ہے, تو what will you do. وہ تو آپ اگر اپنے عربیہ کے مسلمانوں کو, برصغیر کے مسلمانوں کو چھوڑ کے عرب کو, آٹومن امپائر ٹرکی کو یا اس کے علاوہ کسی اسلامک فگر کو اپنا ہیرو بنائیں گے یا سمجھیں گے تو they haven't come to rescue you. وہ آپ کو بچانے کے لیے تو نہیں آئے, آپ نے تو خود ہی ایفرٹ کرنی ہے, خود ہی بچنا ہے. So try to be yourself. This was the standpoint of سر سید احمد خان, اور اس بیس پہ اس نے پین اسلامزم کو ریجیکٹ کیا. اس کے بعد سب سے اہم پوائنٹ اس پوری ڈسکشن کا, پوری ڈیبیٹ کا, کہ جو سر سید احمد کر سکے اور وہ نہ کر سکے, اس نے یورپ کے جو کانسیپٹ آف نیشنلزم تھا اس کو لوکلائزڈ کر دیا. اس نے لوگوں کو بتایا کہ جب طارق بن زیاد نے اندلس فتح کیا, طارق بن زیاد نے جبرالٹر کی پہاڑیوں کو جو ہے جب فتح کیا, وہاں سے وہ فاتح ہو کے نکلا اور مسلمانوں نے ان کے اوپر رول کیا. ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم what did the Europeans did, ٹھیک ہے, انہوں نے کیا کیا, یورپینز نے کیا کیا کہ انہوں نے مسلمانوں کے علم کو ٹرانسلیٹ کیا, انہوں نے مسلمانوں کی سائنس سے بینیفٹ لیا, انہوں نے مسلمانوں کے سسٹمز کو اڈاپٹ کیا, تو انہوں نے ہر وہ کام کیا جو مسلمز کر چکے تھے پہلے سے. تو اس نے ایک سٹینڈ پوائنٹ بنایا اپنا, اس نے کہا کہ if Greeks can learn from Egypt, میں نے لکھا ہے point to ponder, یہ سوچنے والی بات ہے کہ if Greeks can learn from Egypt, Muslims can learn from Greeks. مسلمانوں نے گریک سے سیکھا تھا, مسلمانوں کے جو لاز تھے اس میں رومن جو لاز سے اس کا امپیکٹ نظر آتا تھا. سو اف گریکس کین لرن فرام ایجپٹ, مسلمس کین لرن فرام گریکس, یورپینز کین لرن فرام مسلم, دین واٹ از دا رانگ ان لرننگ آف دی مسلمس فرام دی یورپینز. وہ کہتا ہے کہ یہ 200 300 سال 400 سال پہلے کی بات ہے, آپ لوگوں سے برطانیہ نے سیکھا ہے, آپ لوگوں سے یورپ نے سیکھا ہے. اگر انہوں نے آپ سے سیکھا ہے دین واٹ از دا ڈفرنس یا واٹ از دا ہارم ان یور لرننگ فرام دیم. سو انگلش سیکھیں, ٹھیک ہے, سیاست سے دور رہیں, اب بھی لوگوں کی پرسنالٹیز کو پڑھیں, سائنس کی طرف جائیں, فلسفی کو دیکھیں, دین کو کرٹیکل آنکھ سے دیکھیں کہ دین کہتا کیا ہے, اس کو پرکھیں, سوچیں, ٹھیک ہے. لاسٹ پوائنٹ وہ ایک ٹڈبٹ میں نے بنائی ہے, ایک پہیلی ہے کہ وٹ آر ہرڈلز ان پروگرس, ٹھیک ہے, کہ جو مسلمان تھے ان کی پروگرس میں ہرڈلز کون سی تھیں, کہ یہ جو ریلیجیس سکولرز تھے انہوں نے کون سی ایسی ہرڈلز جو ہیں وہ رکھی تھیں جن کی بیس پہ مسلمانوں کا ترقی کرنا ممکن نہیں ہو رہا تھا, جو سر سید احمد خان نے فائنلی پاسبل کیا. پہلی ہرڈل تھی ڈوگماز, کہ یہ ڈوگماز پہ بلیو کرتے تھے, یہ جو مائتھیکل چیزیں تھیں, جو مائسٹسزم تھا اس پہ بلیو کرتے تھے, اور اس میں وہ اس وجہ سے تھا کیونکہ انہوں نے سائنس کو ڈیولپ نہیں کیا تھا. دوسرا پوائنٹ کہ ورشپ آف دی پاسٹ, کہ یہ ماضی میں زندہ تھے, کہ اوہو ہمارے پاس تو فلان تھا, ہمارے پاس تو غزنوی تھا, تغلق تھا, گوری تھا, سید تھا, ٹھیک ہے, قطب الدین ایبک تھا, شیر شاہ سوری تھا. what now you are having, this is the question, ٹھیک ہے. تھرڈ پوائنٹ از کہ ان کا ڈیکیڈنس, کہ ان کا جو فال ہوا وہ کس وجہ سے ہوا. ان کا جو فال ہوا وہ اس فال سے باہر ہی نہیں آ رہے تھے کہ ہم نے اتنی دیر تک حکمرانی کی ہے, ہم کیسے اس کو یکدم گیو اپ کر دیں, ٹھیک ہے. تو یہ سر سید احمد خان کی ڈسکشن تھی. ہوپ سو یو پیپل ہیو انجوائڈ دس ڈسکشن. ٹمارو انشاءاللہ وی ول بی گیونگ another topic to you people so that you can learn this, ٹھیک ہے. یہ اس کو مزید سیکھنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ پرماننٹلی ایسوسیٹڈ ہو سکتے ہیں. اللہ حافظ.